اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس حصے کی مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں جو تفسیر کی ہے، پہلے میں اس کو بیان کر دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش، یعنی کہ جو ہپوکریٹک بیہیویئر ہے، یہ ان کو بڑا بینیفٹ دے گا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں نقصان اس کا یہ ہوگا کہ جو بھی ایک منافق ہوتا ہے، چند روز کے لیے تو وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کی دھوکے بازی نہیں چل سکتی۔ آفٹر آل ایک نہ ایک دن تو ایسا آ جاتا ہے جب کچھ نہ کچھ لوگوں کو یا سبھی لوگوں کو اس کی اس منافقت کے راز کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سوسائٹی میں اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، رسپیکٹ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور رہی بات آخرت کی، تو وہاں ایمان کا جو ایک اورل کلیم ہے، لپ سروس، زبانی کلامی جو ہم دعویٰ کرتے رہتے ہیں، اس کی حیثیت ہی وہاں تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تو جو کلیم ہے دیٹ شوڈ بی بیکڈ بائی یور ایکشنز۔ اگر آپ کے ایکشنز آپ کے اس دعوے کے کہ آپ ایمان لے آئے ہیں اس کے اگینسٹ ہیں، تو اس کی وہاں اہمیت ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو یہ تو مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن میں تشریح ہے ان دو آیات کی۔ میں اس کو تھوڑا فردر ایلیبریٹ کر دیتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ رکوع ہے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، جہاں سے منافقین کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ میں نے انٹروڈکشن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں ڈفرینٹ تھیمز کے اوپر بات ہوئی ہے، اور منافقین کے اوپر یہاں پہ بات بھی ہوئی ہے اور بڑی ہارش ٹون میں ہوئی ہے۔ سو ہے وی آر، یہاں سے منافقین کا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا۔ اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا میں بتا چکی ہوں، تھوڑا سا یہاں پہ پھر سے بتا دیتی ہوں کہ مدینہ میں کچھ لوگ کلیم کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اصل میں وہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں بغض تھا، گرج تھا مسلمانوں کے لیے۔ ایکچولی they didn't want Muslims to be successful۔ وہ مسلمانوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تو تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ سارے کام کرتے تھے جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں۔ سائلنٹلی ہرڈلز کریٹ کرتے تھے، کانسپریسیز کرتے تھے، اپیرنٹلی مسلمانوں میں شامل تھے، لیکن اپنے انڈیویجول بینیفٹس کے لیے مسلمانوں کے جو کلیکٹیو بینیفٹس تھے ان کو بیچ دیتے تھے۔ بیسیکلی یہ بیک سٹیبرز تھے، پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے۔ یہ کہتے تو تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن انڈیڈ وہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ حق سے دور تھے، اچھائی سے دور تھے، لیکن پھر بھی خوش تھے۔ یعنی خوش تھے سے مراد ہے کہ انہیں اپنے اس کیے پر کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی خوف نہیں کبھی محسوس ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ در حقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے تھے۔ جس طرح ہم میں سے لوگ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا سمارٹلی پلے کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے پلے کر رہے تھے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ پہلے میں تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے جو ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے وہ بتا دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیماری سے مراد یہاں منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے نزدیک اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر پھر اور زیادہ منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہمیں اپنی پناہ میں لے کے جائے۔ اب میں آگے انہی آیات کو تھوڑا سا اور اس تفسیر کو تھوڑا فردر ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ بیسکلی اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ نفاق جو ہے وہ ایک ڈیزیز ہے، اٹ ورکس لائک اے وائرس۔ جس طرح ہر بیماری کی سٹیجز ہوتی ہیں، اس کی بھی سٹیجز ہیں۔ جب یہ بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے بعد انسان اس سٹیج پر چلا جاتا ہے گریجولی، جہاں اچھائی اس کو اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی ہے، اور ان کے اس سٹیج تک پہنچنے کے پیچھے اللہ کہتا ہے کہ ریزن یہ ہے کہ وہ ہیبیچولی جھوٹ بولتے تھے، یعنی عادتاً سوچی سمجھی تدبیر کے تحت پری پلان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ ان پہ اتنا سخت غصے میں ہے کہ پھر اٹس بیسیکلی اٹس این انڈیکیشن آف دا پنشمنٹ۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک پنشمنٹ ہے ان کے لیے اس دنیا میں، کہ وہ ان کے اس مرض کو مزید بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جان بوجھ کر مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے۔ اس لیے پھر اللہ ایز اے پنشمنٹ ان کے اس مرض کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس حالت سے بچائے، آمین۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک دم سے ان کے اس مرض کو بڑھا دیتا ہے، یا ان ادر ورڈز کہہ لیں کہ مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر۔ میں انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی جس میں 5 سٹیجز کا ذکر کروں گی۔ وہ 5 سٹیجز ہیں جن سے اللہ کسی بھی انسان کو گزارتا ہے پہلے اس کی اصلاح کے لیے۔ اگر ان 5 سٹیجز سے گزرنے کے بعد بھی کوئی انسان اصلاح پر، صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ اس کے مرض کو بڑھاتا ہے اور اس کے دل پہ مہر لگاتا ہے۔ تو آپ جو اونس ہے اس چیز کا، جو برڈن ہے، وہ معاذ اللہ پہ نہیں ڈال سکتے اگر آپ ہدایت پہ نہیں ہیں تو، کیونکہ یہ بھی ایک کامن ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے، آپ دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ تو آپ کو ہدایت دے چکا ہے، قرآن مجید آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان یہ دماغ، یہ دل اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ دنیاوی معاملات میں تو آپ اپنے فائدے اور نقصان کو بخوبی سمجھتے ہیں، بٹ when it comes to دین، when it comes to the path of اللہ، تو آپ کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ آپ کو 5 سٹیجز سے گزارتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، وہ کون سی سٹیجز ہیں 5۔ ان کے بعد بھی اگر آپ کو اصلاح نہیں آتی تو پھر اللہ آپ کے دل پہ مہر لگاتا ہے، آپ کے اندر اس نفاق کی بیماری کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ایک دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کثرت سے اس دعا کو کیا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہاں پر بھی وہ دعا آپ کو بتا دیتی ہوں، اسے ہمیں بہت کثرت سے کرنا چاہیے۔ وہ اس نفاق سے دلوں کو پاک کرنے کی دعا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل کی صفائی اور آنکھوں کی خیانت سے بچنے کے لیے اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانة فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اور میرے کام کو دکھلاوے سے، اور زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو چوری یا خیانت سے پاک کر دے۔
کیونکہ تو آنکھ کی خیانت اور دل کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ O Allah, purify my heart from hypocrisy, my deeds from any kind of show-off, my tongue from lying and my eye from treachery. For indeed you know the treachery of the eyes and what the hearts conceal. یہ دعا بہت کثرت سے کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو منافقین سے اس قدر ناپسند ہیں منافقین اللہ کو کہ وہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے آخری درجے پر ہوں گے، کیونکہ یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں جنہوں نے ابتدائی دور سے ہی اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ یہاں سے ہم منافقین کے کچھ مزید ایٹریبیوٹس دیکھیں گے جو قرآن میں اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ یہ ایک مزید فیچر جو ہے ان کا، وہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ خود کو دوسروں کے سامنے بڑا انصاف پسند اور امن پسند پریٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کنڈیم کریں تو یہ ایز پیس میکرز خود کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اس طرح کے انڈیویجولز، اس طرح کے گروپس اور اس طرح کے کنٹریز کی آپ کو بہت سی اگزامپلز مل جائیں گی جن سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ریفلیکٹ کر سکتے ہیں سورہ بقرہ کی ان آیات کو، ان ورسز کو، کہ یہ اصلاح کے نام پر، ریفارمیشن کے نام پر فساد اور ظلم کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایک قسم کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں دنیا کا، اور دے جسٹ کلیم کہ ہم پیس کے لیے، ریفارمیشنز کے لیے جو ہے یہ سب کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ فساد کے لیے اور اپنے جو بھی کوئی ورلڈلی بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر فساد کا جو لفظ ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ فساد کا ایک میننگ تو ہے جو ہم سب کو پتہ ہے، عام فہم کے، لڑائی جھگڑا، لیکن اس آیت میں، اس مقام پہ یہاں سورہ بقرہ میں فساد کی ٹرم بڑی واسٹ ہے، اس میں اور بھی بہت کچھ فال کرتا ہے جو اس دور میں بھی اپلیکیبل ہے اور اس دور میں تو تھا ہی۔ دیکھیں، جب کبھی انسان نے اس دنیا کے کریٹر یعنی اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی انسٹرکشنز ہیں ان کے اگینسٹ چلا ہے انسان، اللہ کے رولز کو جب کبھی اس نے بریک کیا ہے، حلال حرام کی تمیز کو ختم کر کے جب بھی انسان نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی ہے تو فساد آ گیا ہے۔ اب یہاں اللہ اسپیسیفکلی یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں اس مقام پہ، اس رقوع میں، ان آیات میں، ان ورسز میں اللہ تعالیٰ بات یہود و نصارہ کی کر رہے ہیں، بٹ آپ اس کو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور بڑا ایکسپریسلی یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے آج کے دور کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، ہر کسی نے اپنا علیحدہ مذہب، علیحدہ خدا بنا کے ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے اپنی چوائسیز پر، پھر یہ فخر بھی بہت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک فخر صرف ایک چیز پہ کیا جا سکتا ہے، وہ ہے پرہیزگاری۔ لیکن انہوں نے اپنی اپنی چدراہٹ، اپنی سوشل کلاسز، اپنے فرقے بنا لیے ہیں، غریبوں کی یہ عزت نہیں کرتے ہیں، عورتوں کو یہ رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں، بیٹیوں کو یہ دفنا دیتے ہیں، شراب انہوں نے حلال کر لی ہے اپنے لیے، اینڈ پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ اہل یہود کہ انہوں نے تو اپنی شریعت کی جو بک ہے اس تک کو چینج کر لیا ہے۔ ان ساری حرکتوں کی وجہ سے فساد پیدا ہو گیا۔ اب آپ اس پوری سچویشن اور ان سارے سرکمسٹانسز کو ریلیٹ کر لیں اپنے آج کے دور سے، تو بہت ہی ایک مرر ریفلیکشن، ٹرو ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا فساد کا۔ ہمارے زمانے میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن، ایگزائٹی، مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، فیملی ایشوز ہیں، ڈیورسز ہیں، ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں یہ ایشوز ہیں۔ جہاں پیسہ ہے وہاں بھی سکون نہیں ہے، اور جہاں پیسہ نہیں ہے وہاں بھی سکون نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بیسیکلی یہ فساد ہی ہے۔ دیز آر آل دا سب کائنڈز آف فساد۔ یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی لمٹس کو کراس کیا تو ان کے دور میں فساد آ گیا۔
ہم نے بھی یہی کیا، ہم نے بھی اللہ کی لمیٹیشنز کی پرواہ نہیں کی. ہمارے دور میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز میں بھی فساد آ گیا. اور جب ان لوگوں کو اللہ کہہ رہے کہ جب ان لوگوں کو روکا یا سمجھایا جاتا ہے تو یہ بجائے سمجھنے کے، سننے کے یا شرمندہ ہونے کے، یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو اصلاح اور امن لانے والے ہیں. لیکن اللہ ہمیں آگے کلیریفائی کر رہا ہے کہ ہم کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں نہ رہیں، در حقیقت یہی فساد مچانے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. پہلے تفہیم القرآن سے مولانا مودودی صاحب کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں ان آیات کی. جو مودودی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ جس طرح مسلمان ہو گئے ہیں، اسی طرح تم بھی اگر اسلام قبول کرتے ہو تو پھر ایمانداری کے ساتھ اور دل سے قبول کرو. تو وہ آگے سے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں، اور معاذ اللہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں، مشقتوں اور ڈیفرنٹ ڈینجرز میں مبتلا کر رہے تھے. ان کا اپنا یہ ایک اوپینین انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہ تو بالکل ایک احمقانہ حرکت ہے کہ محض حق اور سچائی کی خاطر جو ہے وہ پورے ملک سے دشمنی مول لے لی جائے. ان لوگوں کے خیال میں، ان لوگوں سے مراد ہے جو منافقین کی بات ہو رہی ہے، کہ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ انسان حق اور باطل کی بحث میں پڑے ہی نہ، اس جھنجھٹ میں جائے ہی نہ، بلکہ ہر معاملے میں اپنے بینیفٹ کو دیکھے، اپنے انڈیویجول بینیفٹ کو دیکھے اور بس اسی سے جڑا رہے. پھر آگے جو شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو مودودی صاحب فرما رہے ہیں اس میں تفہیم القرآن میں کہ شیطان عربی زبان میں سرکش کو بھی کہا جاتا ہے. انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیطان صرف انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں شیطان سے انسان مراد ہیں اور کہاں جن. اب یہ جو پرٹیکولر ورسز ہیں سورہ بقرہ کی جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ رکوع میں، یہاں پر شیاطین کا جو لفظ ہے یہ ان لوگوں کے یعنی منافقین کے یا یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے لیے استعمال ہوا ہے، جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں بڑے فور فرنٹ پہ تھے. یہ لوگ بیسکلی نعوذ باللہ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے ان کا، کہتے تھے دیکھو یہ پتہ نہیں اپنے لیڈر کی باتوں میں آ کر کن خوابوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ان کے لیڈر نے ان کو کس راستے پر لگا دیا ہے، نعوذ باللہ گھروں سے، فیملی سے دور کر دیا ہے. they think of صحابہ ایز معاذ اللہ کہ یہ بے وقوف ہیں، ان کو تو یہ اس دور کے منافقین تھے. لیکن اگر آپ آج کے دور کے منافقین کی باتیں سنیں تو وہ بھی ان سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہیں. ورلڈلی افیئرز کی بات آئے تو بڑا انرجیٹیکلی پارٹیسپیٹ کریں گے، سپورٹیو ہوں گے، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو ڈسکریج کرنے لگ جائیں گے، موک کریں گے، مذاق اڑائیں گے. مولوی بن گئے ہو یا مولوین بن گئی ہو، پینڈو بن گئے ہو، پینڈو بن گئی ہو، کدھر لگ گئے ہو، ایک ہی لائف ہے،
اچھے خاصے پڑھے لکھے ہو، کیوں ٹیلنٹ ویسٹ کر رہے ہو، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ پیچھے رہ جاؤ گے. لائف میں پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے. آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے دین کا امپریکٹیکلٹی سے تعلق کیا ہے، لیکن بس ایسے ہی تنقید برائے تنقید کرنے کے لیے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. یہ صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ ان کو کیا پتا کہ لائف کیسے گزارنی ہے. انہیں آئیڈیا نہیں کہ جس راستے پر چل پڑے ہیں یہ، وہ ان کو لیگڈ بیہائنڈ کر دے گا، یعنی پیچھے رہ جائیں گے. یہ راستہ ان کو برباد کر دے گا. پھر اللہ ان کی باتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ دراصل یہ خود بے وقوف ہیں، کیونکہ انہیں خود پتہ ہی نہیں، نہ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں کہ واٹ از کمنگ اپ نیکسٹ، ناٹ جسٹ ان دس دنیا بٹ ہیئر آفٹر. کیونکہ پھر پورے عرب نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہی صحابہ جن کو یہ بے وقوف کہتے تھے کہ انہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں لائف کیسے گزارنی ہے، انہی صحابہ کو پھر اللہ نے کتنی وکٹریز دیں، کتنی گریس دی پورے عرب میں، اور پھر گریجولی پورے ورلڈ میں، ہر کانٹیننٹ میں ان کی جو ریاستیں ہیں، ان کی سلطنت وہ اسٹیبلش ہوئی. اور پھر جو آخرت کا ریوارڈ ہے اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی اگزامپل ہی نہیں دیا جا سکتا اس دنیا میں. اینڈ اپارٹ فرام آل دس، ایٹ دا سیم ٹائم دا فروٹ آف انر پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ، ذہنی سکون، آپ کے اندر کا اطمینان، جس کے لیے آج پوری دنیا میں لوگ میڈیسنز لے رہے ہیں، تھیراپیز کروا رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس، پیروں کے پاس، تھیراپسٹ کے پاس، چاہے ان کا تعلق ان لوگوں کا کسی بھی ریلیجن سے ہے، کسی بھی کمیونٹی سے ہے، کسی کنٹری سے ہے. According to a survey in recent years, every fourth person out of 10 worldwide is experiencing stress. ہر 10 میں سے چوتھا شخص دنیا میں اسٹریس کا شکار ہے. اسے کہتے ہیں بے سکونی. یہی ہے وہ فساد جس کی پچھلی ورس میں ہم نے بات کی ہے، ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے پیدا کیا ہوا فساد. انر سیٹسفیکشن رکھنے والے لوگ آج کل آپ کو بہت کم ملیں گے. اینڈ بائی دا وے، لوگ دولت کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ایک ٹیسٹ ہے. اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ دولت آزمائش ہے، بٹ یہ جو دل کا سکون ہے، انر کام، سوتھنگ سول اینڈ سوتھنگ مائنڈ، ریلیکسڈ مائنڈ، حقیقت میں یہ اللہ کا فضل ہے. اور اس کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ٹرائلز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے اور وہ پرماننٹ بیسس پر کنسسٹنٹلی ٹھیک چل رہا ہے، تو پھر غریبی ہے یا دنیا کی پریشانیاں ہیں کوئی اور، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ کا دل اطمینان سے بھرا رہے گا، کیونکہ آپ اپنی پریشانیوں کے ٹوکرے اللہ کے حوالے کر کے پھر مطمئن ہو جایا کریں گے. ہاں، بلا شبہ توکل، ظاہر ہے یہ توکل ہی ہے، تو توکل کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو پہلے اللہ کی فرما برداری کا پورا حق ادا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بدلے میں اللہ اس کو اپنی اس نعمت سے اور حقیقی فضل سے نوازتا ہے. تو اگر کوئی شخص آپ کو موک کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے فار پریکٹسنگ یور دین، تو آئی وانٹ ریکمینڈ یو ٹو بی روڈ اور آرگومنٹیو وتھ ہم اور ہر، کیونکہ اس کے لیے نہیں، بٹ فار یور اون سیک، فار دا سیک آف اللہ. آپ کو دین کے جو مورل سٹینڈرڈز ہیں، جو بیہیویئر کے سٹینڈرڈز ہیں، ان کو بھی تو میٹ کرنا ہے. حسن اخلاق کا دامن تو کسی بھی صورت آپ نے ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. سو آئی ووڈ سجیسٹ ٹو جسٹ سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، حال احوال پوچھیں، and then you can just mind your own business and just try to be patient and ignore if they criticize you. Because they can't mock you or your deen. They are actually mocking themselves. That is what Allah is telling in this verse of Surah Baqarah, because they don't know what they are making fun of. ان کو نہیں پتا کہ وہ کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر جو آگے بات ہے کہ اللہ ان سے، یہ جو ورس ہے نیکسٹ، کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے. بیسیکلی یہاں پہ اللہ نے اب ان منافقین کو جواب دیا ہے کہ مذاق تو اللہ ان سے کر رہا ہے، مذاق تو ایکچولی تمہارا بن رہا ہے، لیکن ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے، بٹ سونر اور لیٹر یو ول گیٹ ٹو نو.
اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اور قبر میں بھی۔ اور اللہ ایسے لوگوں سے یعنی منافقین سے اس قدر ناراض ہے، اس قدر غصے میں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تمہاری اس سرکشی میں مزید بڑھا دوں گا تاکہ مزید تمہیں سزا مل سکے۔ یہ بیسیکلی پنشمنٹ کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ اٹس ویری ہارش ٹون۔ یہ بات بہت غصے میں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے، آمین۔ اور ہماری ایسی حالت سے پہلے ہمیں اللہ ہدایت دے دے، آمین۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سب کچھ سمجھانے، بتانے اور پتہ ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے، بلکہ ایک قدم آگے جا کر کیا کریں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، موک کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں سورہ بقرہ میں ان کو اسٹریٹ فارورڈ الفاظ میں ان کی حرکتوں کے کانسیکوینسز بتائے ہیں کہ شاید اب بھی یہ سدھر جائیں۔ پھر یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پہ نہیں ہے۔ یعنی سرداری لینے کے لیے اور کوئی دنیاوی فائدے لینے کے لیے انہوں نے بارگیننگ کر لی اپنے دین کی، ورلڈلی بینیفٹس کے لیے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچ دینے والوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ۔ دنیا کے جو بھی ٹیمپرری بینیفٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی ان کے لیے اللہ یا رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو معاذ اللہ اگنور کرتا ہے جب کوئی شخص، تو یہ سمجھ لے کہ وہ یہ ورسز اس کے لیے اپلائی ہو رہی ہیں۔ کوئی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، کوئی مشہور ہونے کے لیے، کوئی پیسوں کے لیے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، فیس بک، ٹویٹر، واٹ ایور یو میں کال اٹ، اپنی جاب پلیسز پر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کیا کیا حرکتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کیا کیا حرکتیں ہیں جو ہم نہیں کر رہے۔ زیادہ لائکس لینے کے لیے، زیادہ ویوز لینے کے لیے، ایگزامس میں زیادہ مارکس لینے کے لیے، جابس پہ زیادہ سیلری لینے کے لیے، بزنس ہے تو زیادہ ٹینڈرز لینے کے لیے، ہم بھی تو کچھ نہ کچھ ایسی ہی گیمز پلان کرتے ہیں نا جو اس دور کے یہود و نصارہ کرتے تھے۔ I'm sorry but I think یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے آج کے دور سے یہ ورسز۔ جن حرکتوں کے لیے یہ وہ حرکتیں ہیں ان کی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے in a very expressive way, in a very harsh tone، کہ میں سرکشی میں تمہیں اتنا بڑھا دوں گا، گونگا بہرا اندھا کر دوں گا، تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کس راستے پہ چل رہے ہو، تاکہ میں تمہیں پھر بعد میں اتنا ہی زیادہ عذاب دوں گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ ڈسکشن تو یہاں منافقین کے بارے میں ہو رہی ہے اس دور کے، لیکن اگر آپ آگے چلنے سے پہلے یہ میک شور کر لیں کہ کہیں ان میں سے کوئی بھی ایٹریبیوٹ جو ابھی تک جب سے سورہ بقرہ کی ان ورسز میں منافقین کے ایٹریبیوٹس کی ڈسکشن سٹارٹ ہوئی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی ایٹریبیوٹ آپ میں تو نہیں پایا جاتا ان کا۔ اگر ہے you don't need to tell me or to anybody else, just ask yourself، اگر کوئی ایٹریبیوٹ آپ کو لگتا ہے کہ ملتا جلتا ہے then it's a wake up call for you. Reflect yourself and then I would say correct yourself۔ دیکھیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہم کتنے ڈرٹی جوکس کریک کرتے ہیں، ڈرٹی لینگویج یوز کرتے ہیں، اور کوئی اس سے ملتی جلتی جوہری حرکتیں جیسے کہ زیادہ لائکس لینے کے لیے لوگ آج کل میوزک لگا کر پھر سلو موشن میں اپنا آپ یا اپنی شکل یا اپنی باڈی دکھاتے ہیں، آئی ووڈ سے بیچتے ہیں۔ آئی تھنک اٹس دا سیم تھنگ، نہیں؟ تو وہ شکل جو اللہ نے آپ کی بنائی ہے، جس کے بنانے میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اٹس ناٹ یور آرٹ، اٹس اللہ's آرٹ، وہ سراسر اللہ کی مصوری ہے انسان کی شکل۔ اسی اللہ کی بات کو اگنور کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، اس کا انتہائی نان فیوریٹ ایکشن یا کورس آف ایکشن کر کے آپ فیمس اور رچ ہونا چاہتے ہیں یا چاہ رہے ہیں، تو مطلب آپ دین بیچ کر گمراہی خرید رہے ہیں۔
ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے دنیاوی فوائد کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو بیچ دیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سر پہ کتنا بڑا وبال لے لیا ہے، لیکن روز قیامت ان کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، سورہ بقرہ از اے ٹرو ریفلیکشن ایز ویل ایز اے ویک اپ کال واٹ وی آر ڈوئنگ، ویئر وی آر ہیڈنگ ٹو اینڈ واٹ اللہ وانٹس اس ٹو ڈو۔ آپ کو عکس اپنا ریفلیکشن، اس دور کا پورا ریفلیکشن نظر آ جائے گا سورہ بقرہ کے ان ورسز میں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کے مطابق یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پیغام پھیلایا اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، الگ کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔ اللہ نے نور بصارت سلب کر لیا کہ الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان لوگوں کے تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود ان پر نہیں ہے۔ اللہ نور بصارت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کی بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی۔ اور دوسری بات جو یہاں پر دوسری آیت ہے کہ حق بات سننے کے لیے وہ بہرے ہیں، اور حق کی بات بولنے کے لیے بھی گونگے ہیں، اور حق دیکھنے کے لیے بھی اندھے ہو چکے ہیں۔ یہاں روشنی میں یا نور میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، یعنی اسلام کی روشنی میں جو حقیقی نور ہے اس میں داخل ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن دل سے نہیں کیا، لیکن بہرحال قبول کیا، اس کی بلیسنگز کو قریب سے دیکھا کیونکہ مسلمانوں کے درمیان میں رہے، نیکی اور بدی کے فرق کو دیکھا، حلال حرام کے فرق کو دیکھا، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ کے جینا کیسا ہوتا ہے اس کو دیکھا، کیونکہ ایک پہلے یہ حرام زندگی گزار رہے تھے، پھر انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ حرام کے بعد جب حلال میں انٹر ہوئے تو کیا بلیسنگز، کیا چینجنگز ان کی لائف میں آئیں۔ ٹھیک ہے مشکلات آئیں، ٹھیک ہے لمیٹیشنز پٹ کی گئیں ان کے اوپر، لیکن ان مشکلات، ان لمیٹیشنز کے نتیجے میں ان کے کریکٹرز کس طرح سے پالش ہوئے پھر، اور کس طرح سے ان کی زندگیوں میں، ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ چیزیں انہوں نے ایکسپیرینس کی مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر، لیکن پھر بھی یہ منافقت پر تلے رہے اور منافقت میں چلے گئے۔ اور جو نیکسٹ ورس جس میں گونگے بہرے ہونے کی بات کی گئی ہے، اس کے پیچھے ریزننگ بیسیکلی یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس کے سامنے آپ کتنی ہی بڑی دلیل کیوں نہ لے آئیں، اس نے نہیں ماننا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دلیل لے کر آئے، ہر اینگل سے ان لوگوں کو یقین دلانے کی، سمجھانے کی کوشش کی، معجزات بھی دکھائے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ معجزات کو بھی جادو کہہ کے رپٹ کر دیتے تھے۔ تو جب آپ نے دل میں نفرت پال رکھی ہے، نفاق رکھا ہوا ہے، دل میں گرج ہے، آپ ڈیلیبریٹلی آرگومنٹ کو سن کر بھی ڈینائی کیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ میں نے نہیں ایکسیپٹ کرنا، میں نے نہیں اس طرف جانا، آپ جان بوجھ کر ڈیف ایئر دے رہے ہوں، یعنی آپ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہو چکے ہوں، ان کے آپ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کے پیچھے ریزنز کئی ہو سکتی ہیں، کسی کی ایگو ہو سکتی ہے، ایروگنس ہو سکتا ہے، تکبر ہو سکتا ہے، مجھے سب پتہ ہے، میں بھی بہت سنتا ہوں، میں نے بہت لائف گزاری ہے، میں بہت پڑھ چکا ہوں، میری اتنی ایجوکیشن ہے، میں سائنٹیفکلی لاجیکلی چیزوں کو انالائز کر کے دیکھتا ہوں،
اب اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں گے قرآن مجید کو، تو جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا تب تو سائنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، لیکن بہت سی ایسی چیزیں اس میں مینشن ہیں جو آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد سائنس کے علم میں آئی ہیں، اور بہت سی چیزیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جس پہ بھی سائنس ریسرچ کر رہی ہے، جو شاید ہم سے نیکسٹ جنریشنز تک جا کر پتہ چلیں گی۔ So you may call it a peak of egoism or the peak of arrogance. اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اپنے آپ کو یہ لوگ چاہے جو بھی سمجھتے ہیں، بہت لاجیکل، بہت انٹلیکچوئل، لیکن اللہ ان کو کیا سمجھتا ہے؟ گونگے، بہرے اور اندھے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیر چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، بس یقیناً اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ مولانا مودودی صاحب تفہیم القرآن، یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، مگر فی الواقعہ اس طرح وہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان پر محیط ہے۔ پھر نیکسٹ اس میں ہے کہ پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض یا کسی مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے، اور یہ دوسری مثال ان منافقین کی ہے جو شک اور تذبذب اور کمزور ایمان میں مبتلا تھے، کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہیں تھے کہ جس کی خاطر تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کی جائیں۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات اور مصائب کا وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے، وہ سخت جد و جہد ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب سے پیش آ رہی تھی مسلمانوں کو۔ مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملات ذرا آسان ہوتے ہیں تو یہ چل پڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور جب مشکل کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکامات دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے تو یہ ڈھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت کی تفسیر کا بیان یہ ہے کہ جس طرح پہلی قسم کے منافقین جن کا ذکر وہ آگ والی مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح ان کا نور بصارت اللہ نے بالکل سلب کر لیا، اسی طرح اللہ ان کو بھی حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتے ہوں اسے اتنا بھی نہ دیکھنے اور سننے دے۔ کس قدر رحمان و رحیم ہے۔ جس قدر حق دیکھنے اور حق سننے کے لیے یہ تیار تھے، اسی قدر سماعت اور بصارت اللہ نے ان کے پاس رہنے دی۔ اچھا، پچھلی آیتوں میں جہاں پہ آگ کی اور نور کی مثال دی گئی ہے، یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو ڈرامہ کی نیت سے انٹر ہوئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن جس پریٹینڈ کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو کہ کمزور ایمان کے ساتھ داخل ہو گئے اسلام میں، لیکن فار اینی ریزن، واٹ ایور ریزن، دے ریورٹ بیک کرنے کی مختلف ریزنز تھیں، ویری کرتی تھیں کیس ٹو کیس۔ کچھ کی یہ تھی کہ اسلام کے رولز کو فالو کرنا ان کو بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے اسلام آپ کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، لمیٹیشنز پٹ کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کو دیکھ کے آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ کچھ کی یہ تھا کہ سوشل پریشرز
بہت زیادہ تھے مخالفین کے، وہ اس کو ایبزارب نہیں کر پا رہے تھے اتنے پریشر کو. وہ پریشرز ان کی قبیلوں کے یا ان کی فیملی کے جو بڑے تھے، قبائل کے جو سردار تھے ان کی طرف سے تھے. کچھ اپنے مالی یا خاندانی لاسز کو بیئر نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کے بعد ایک تو اس کو اپنی فائنینشیل اور بزنس ڈیلنگز میں احتیاط کرنی پڑتی تھی. جو بھی حلال اور حرام کا فرق اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا تھا، دین نے اس کو سمجھایا تھا، اس میں حرام چیزوں کو اس کو چھوڑنا پڑتا تھا. اس کی وجہ سے ان کو ایسے لگتا تھا بہت سے بینیفٹس ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. پلس کچھ یہ تھا کہ فیملی پریشرز تھے، فیملیز کی طرف سے بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا. سیکریفائسز تو بہت دیں صحابہ کرام نے، ان تمام سٹیجز سے وہ گزرے تھے. لیکن جو لوگ ان پریشرز کو ایبزارب نہیں کر سکے تھے فار ڈفرینٹ ریزنز، ہاؤ ایور دے ریورٹ بیک. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی ریزنز تھیں ان منافقین کی، تمام تر منافقین کے ریورٹ بیک کرنے کی یا اسلام میں پورے کے پورے داخل نہ ہونے کی دل سے، واٹ ایور their ریزنز ور، وہ بینیفٹس تھے، وہ پریشرز تھے، وہ لاسز تھے، وہ سیکریفائسز تھیں، وہ پابندیاں تھیں، جو بھی وجہ تھیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے بیچ میں زندگی گزاری. انہوں نے دیکھا قریب سے کہ ہم پہلے کیسی زندگی گزار رہے تھے، کن تاریکیوں میں ہم سر ٹکرا رہے تھے، جبکہ اصل میں زندگی تو ایسے گزاری جاتی ہے. کیا بلیسنگز ہیں اس لائف کی، کیا کنٹینٹمنٹ ہے کہ غریبی کے باوجود اور فیملیز کو چھوڑنے کے باوجود، ڈینجرز کے باوجود یہ لوگ کتنے سکون کے ساتھ یہاں پہ رہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ سب وٹنس کرنے کے بعد بھی ہی اور شی گیو اپ. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ ہمیشہ اندھیروں میں ہی گھومتے رہیں گے. اگین اٹس ویری ہارش ٹون اینڈ اٹس اے ویک اپ کال ایز آئی ہیو بین ٹیلنگ تھرو آؤٹ دیز ورسز، جو کہ منافقین کے بارے میں، ان کی کائنڈز ویری کر سکتی ہیں منافقین کی، لیکن آپ دیکھیں کہ منافقین کی بات جب سے شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ٹون کتنی ہارش ہو گئی ہے یہاں پر، اور بار بار کانسیکوینسز اللہ بتا رہا ہے، اور کس طرح اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ ان کو پنشمنٹ کے بارے میں انڈیکیشنز دے رہا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اب آگے جو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینے کی بات ہے، تو یہاں پر بھی بیسکلی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے، یعنی یہ جو منافقین ہیں کسی بھی طرح کے، ان کے سامنے آپ دین کی بات کریں تو ان کے منہ بن جائیں گے، موڈ آف ہو جائیں گے، کیونکہ دین کے لیے بغض اور نفرت ہے ان کے دلوں میں. اور کیوں ہے یہ گرج ان کے دل میں دین کے لیے؟ کیونکہ دین ان پر پابندی لگاتا ہے، ان کو روکتا ہے، ڈسپلن کی بات، سیلف ڈسپلن کی بات کرتا ہے، لمٹس پٹ کرنے کو کہتا ہے ان کو اپنے ہر کام، ہر ایکشن میں، خواہشات، نفس، اٹریکشنز کو نگیٹ کرنے کو کی بات کرتا ہے دین، ورلڈلی بینیفٹس کو ڈسکریج کرتا ہے. اب جس شخص کو ان تمام لذتوں کی عادت ہو، اس طرح کی پابندیوں سے بالا تر زندگی گزارنے کی عادت ہو، یا پھر جو سیلف پریز کی بیماری میں مبتلا ہو، یعنی اپنے آپ ہی کو وہ بڑی چیز سمجھتا ہو کسی بھی وجہ سے، وہ وجہ اس کی لکس ہو سکتی ہے کہ اس کی شکل اس کو لگتا ہے میری بہت اچھی ہے، یا عقل بہت انٹیلیجنٹ ہے، نالج بہت ہے، یا کسی بھی چیز میں وہ اپنے آپ کا بڑا فین ہو، اور ان ٹرو سینس آف دا ورڈز کہ متکبر ہو. تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر کسی کی کیا سنے گا؟ وہ تو اپنے نفس کا غلام ہے، خواہ وہ ان اٹریکشنز کی وجہ سے ہے، خواہ وہ سیلف پریز کی بیماری کی وجہ سے ہے، ایروگنس کی وجہ سے ہے، خواہ وہ پابندیوں سے بالاتر زندگی کی عادت پڑ جانے کی وجہ سے ہے. لیکن وہ شخص جو ہے وہ نفس کا غلام ہے. ایسے شخص کے سامنے اگر آپ دین کی بات کریں گے، ان کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان حرکتوں کا موت کے بعد کیا انجام ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی پازیٹیو بات کرو. اللہ کہتا ہے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. یہ ایک سمبولکلی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. انگلیاں ٹھونسنے والی بات ہے نا کہ وہ ٹاپک چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ اسکیپ چاہتے ہیں اس ٹاپک سے. کہیں گے کوئی یہ کیا ڈپریشن کی باتیں لے کر بیٹھ کے ہو، موت کی باتیں کر رہے ہو، اتنا اچھا ایونٹ ہے. تو ان کے بارے میں اللہ اس آیت میں مثال دے رہا ہے کہ یہ موت کے ڈر سے یا موت کی بات سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں.
اور اللہ کی آیتیں ان پر بجلی کی کڑک کی طرح گرتی ہیں، اور یہ اپنے کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں نہ سننی پڑیں، کیونکہ ان باتوں سے، موت کے ذکر سے اور اس طرح کی باتوں سے ان کو ویک اپ کال جاتی ہے، اپنا ریفلیکشن نظر آتا ہے ان کو، ٹرو ریفلیکشن، سول شیک ہوتی ہے ان ورسز سے، ان کا اپنا ضمیر ان کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ سب چھوڑنا پڑے گا جو کر رہے ہو یا کرتے آئے ہو آج تک۔ اب کا لائف سٹائل جو ہے اس سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا پڑے گا اگر ایسی زندگی، دین کی زندگی گزارنی ہے، دین کے راستے پر چلنا ہے۔ سو دے رن اوے، اسکیپ تلاش کرتے ہیں نا پھر کوئی، تو اس لیے وہ اسکیپ کے کا سمبولکلی یہ بات کی گئی کہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ ہم اس کو بڑا ایزیلی ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگین اے ٹرو ریفلیکشن آف آور سوسائٹی ٹوڈے، کہ ہم سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہم سب کو پتہ ہے کہ پردہ کرنا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈانس، یہ جو ناچ گانا ہے، مرد ہے چاہے عورت ہے، سب کے لیے حرام ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کسی کے بارے میں گوسپ کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے، حرام ہے غیبت، لیکن آپ ایسے کسی شخص کو نصیحت کر کے دیکھیں جو ناچ گانا کر رہا ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، اسے کہہ کے دیکھیں، کسی ایونٹ میں جائیں، آپ کہہ کے دیکھیں یار پردے کا کوئی اہتمام کر لیں، یہ ناچ گانا بند کر دیں، وہ کہیں گے یار اس کو سائڈ پہ بٹھاؤ، یہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ ڈپریشن کی باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے، کیونکہ یہ باتیں بجلی کے کڑکے کی طرح اللہ کہتے ہیں ان پہ گرتی ہیں جا کر، وہ انہیں سننا ہی نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں تو یہ چیز ویسے بھی پیک پر ہے، ایز ان کہ آپ کا تعلق چاہے لبرل طبقے سے ہے اور چاہے ریلیجس، میں دونوں اینڈز کی بات کر رہی ہوں، دونوں سائڈز جس بھی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتی ہیں اس سے چینج کی بات وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، پھر چاہے وہ کوئی مسلک ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی لائف سٹائل ہو، کوئی مینٹل اپروچ ہو، یہ ایک نیشنل بیہیویئر ہے ہمارا، جس طرح ساری نیشنز کے نیشنل فلیگز اور نیشنل اینتھم، نیشنل فلاورز ہوتے ہیں، ہمارے ان سب کے ساتھ ساتھ ایک نیشنل بیہیویئر بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اپنا، ایکسٹریمزم، اپنے اوپینین سے ڈفرینٹ اوپینین، اپنے سٹائل، اپنے لائف سٹائل سے ڈفرینٹ لائف سٹائل، جو سو کالڈ سوشل کلاسز ہم نے بنا لی ہوئی ہیں، تو اپنی کلاس سے ڈفرینٹ کلاس، اپنے سے مختلف کسی بھی شخص کی بات کو یا اپنے اندر چینج کی بات کو ہم سننا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ وی آر اے نیشن آف پرفیکشنسٹ ایکچولی، ہم سب اپنی اپنی جگہ 30 مار خان ہیں، ٹاپ سے باٹم تک کسی کو دیکھ لیں، ہر ایک کو لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کیپیبل، لیکن مجھ سے زیادہ مظلوم، مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ، مجھ سے زیادہ سلیقہ شعار کوئی ہے ہی نہیں۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، ہر ایک کو لگتا ہے کہ مجھے چینج کی ضرورت نہیں ہے، ایکچولی جو سامنے والا ہے اس کو چینج ہونا چاہیے، اور یہ پوری قوم بہت آئیڈلسٹ لوگوں پر مشتمل ہے جن کو کسی چینج کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنے سال کی پرفارمنس ہماری کھل کے اب تو ہمارے سامنے آ گئی ہے، کتنا نام، کتنی عزت، کتنی گریس، کتنی ترقی کی ہے ہم نے، کہاں پہنچ گئے ہیں ہم، کیا امیج ہمارا بن چکا ہے دنیا میں، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں بالکل اپنا کہ ہم کتنے آئیڈلسٹ ہیں، ہم کتنے پرفیکشنسٹ ہیں۔ اگر ہم اتنے ہی پرفیکشنسٹ، اتنے ہی آئیڈیل انڈیویجولز ہوتے، اتنے ہی کیپیبل ہوتے پوری کے پورے نیشن، تو نہ ایز اے پاکستانی اور نہ ایز مسلمز پوری دنیا میں ہماری اتنی رسوائی اور جگ ہنسائی ہو رہی ہوتی۔ دس از اگین اے ریفلیکشن اینڈ اے کویسچن جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کا جو میں نے ٹاپک رکھا ہے وہ تو سب میں نے رکھا کہ گیٹ ٹو نو سورہ بقرہ، بٹ ایکچولی گیٹنگ ٹو نو سورہ بقرہ مینس گیٹنگ ٹو نو یور سیلف، اٹس اے ٹرو ریفلیکشن آف یور اون سیلف۔ گیٹنگ بیک ٹو دا ورسز آف سورہ بقرہ، کہ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب کوئی گروتھ یا سکسیس نظر آتی ہے تو ساتھ چل پڑتے ہیں مسلمانوں کے، اور جب کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آ جاتا ہے، غزوہ، جنگ یا جہاد کا موقع آ جاتا ہے تو سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں،
کوئی ایکسکیوزز بنانے لگ جاتے ہیں۔ یہاں جہاد میں جہاد بن نفس بھی شامل ہے، یعنی اپنی سائیکالوجی کے خلاف، اپنے نفس، اپنے لائف سٹائل کے خلاف، یا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کچھ کرنا پڑ جائے ان کو، تو پھر وہ شکوے یا شکوک پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں یا کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب کیا یہاں سے ہم ریفلیکٹ نہیں ہو رہے؟ جب تک تو سب ٹھیک چل رہا ہے تو اللہ کا فضل ہے، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل، کوئی ٹیسٹ آ گیا، یا ہمارے مزاج کے، ہمارے لائف سٹائل کے خلاف کوئی حکم اللہ کا ہمیں پتہ چل گیا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہم تک پہنچ گئی جو ہمارے اس وقت کے لائف پیٹرنز کے اگینسٹ ہے، تو ہم یا تو اس حدیث کی اوتھینٹسٹی کو کویسچن کرنے لگ جاتے ہیں، یوزلی تو یہی کرتے ہیں لوگ، بہت سوالات اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ ہر وہ حدیث جو ہماری سائیکالوجی سے، ہمارے مزاج سے، ہمارا جو ایک امیج بنا ہوتا ہے اس سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو ہم ویسے ہی اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ تو یہی کرتے ہیں، اور اس وقت یہی اس وقت کے منافقین کیا کرتے تھے، یہی بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ ہر وہ حکم جو کڑوا لگتا ہے اسے ہم ڈسٹارٹ کر کے اپنے مطابق کوئی اپنی انٹرپریٹیشن دے دیتے ہیں کہ نہیں ایسے کہا گیا ہے۔ اپنی عقل کے مطابق دین کو نہ پرکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، سوالات کریں لیکن سمجھنے کے لیے کریں، آبجیکشنز کرنے کے لیے نہ کریں، کویسچنز اس لیے نہ کریں کیونکہ کانٹراڈکٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کی عقل، آپ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں اس لیے کویسچن نہ کریں، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کویسچن کریں۔ ان ورسز میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جب ان کی مرضی یا مزاج یا کمفرٹ زون سے باہر کی کوئی بات آ جائے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر منافقین کا جو ٹاپک ہے وہ وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ اب ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں ان ورسز کو، اور ہپوکریٹس کی یعنی منافقین کے جو ایٹریبیوٹس تھرو آؤٹ یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں ان کو شارٹلی ریوائز کر لیتے ہیں اور سمرائز کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ دے ڈونٹ بلیو ان اللہ اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ بائی ہارٹ، دل سے نہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، عقیدہ ہوگا ان کا لیکن یقین نہیں ہے ان کو کہ آخرت آنی ہے، عقیدہ ہوگا کہ ہاں پڑھا ہے کہ آنی ہے۔ اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بائی ہارٹ نہیں فالو کرے یا بائی ہارٹ یقین نہیں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ خالی اورلی کلیم کرتے ہیں، they don't follow Allah's instructions through their actions. Their claims are not backed by their actions. ان کے جو عمل ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں قرآن مجید میں۔ ان کی باتوں سے، ان کے ایکشن سے اللہ اور آخرت کا ڈر نہیں جھلکتا ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، ہیبیچولی جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 3 ہے دین پر چلنے والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، دینی لوگوں کو موک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کل کیسے کیسے موک کیا جا رہا ہے دین پر چلنے والوں کو۔ پھر نیکسٹ ہے کہ ہائیلی اگنورنٹ، دے آر ہائیلی اگنورنٹ ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ اللہ's دین، ویسے یہ خود کو بہت انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں۔ اینڈ دا نیکسٹ از کہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور رکھا ہوتا ہے، یعنی سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ پھر یہ ڈسیورز ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بیماری ہوتی ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، کسی بھی سچویشن میں فوراً لڑکھڑا جاتے ہیں، دوسروں کے اوپر نیکسٹ پوائنٹ از کہ دوسروں کے اوپر پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوس ہوتے ہیں، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو چیریٹی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو یہ کنجوس ہوتے ہیں۔ اینڈ دا نیکسٹ از ویری امپورٹنٹ، پازیٹیو بات میں سے نیگیٹو بات نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ایک مثبت رویے یا مثبت بات میں سے بھی کوئی ایسی نیگیٹو بات نکال لیں گے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کہاں سے یہ مطلب نکال کر لے آئے، یہ کہاں سے یہ انٹرپریٹیشن نکالے انہوں نے اس بات کی، جب کہ میں نے کتنے پازیٹیولی کہا تھا۔ اب آپ ان سارے پوائنٹس کو خود ریلیٹ کر لیں کہ کیسے ریفلیکٹ کر رہے ہیں یہ آج کے دور میں، آج کے ایرا سے۔ اور گیٹنگ ٹو نو سورہ بقرہ از ایکچولی گیٹنگ ٹو نو یور سیلف، اگین آئی وڈ سے
کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میڈیا ہمیں کیا سکھا رہا ہے، سوشل میڈیا پر کیا کچھ پھیل چکا ہے، کیا پھیل رہا ہے ہمارے تھرو، دوسروں کے تھرو، ہم کیا چیزیں ہمارے بیچ میں آج کل ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ اور آخرت کا ڈر ہی نہ رہے، جس میں شرم نہ ہو، اس کو کیا ہے پھر؟ وہ تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، وہ کسی کا بھی مذاق اڑا سکتا ہے، وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، وہ کسی بھی رشتے سے کسی بھی مقام پر جھوٹ بول سکتا ہے، ڈس رسپیکٹ کر سکتا ہے، چھوٹی سی بات کا پتنگڑ بنا سکتا ہے، پازیٹیو میں سے نیگیٹو بات نکال سکتا ہے، بالکل ہی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بات جا کر باتیں کوٹ کرنا یا نکالنا، یہ ان کی ہیبٹ ہوتی ہے۔ یہاں پر میں آج کی لیکچر کو کلوز کروں گی اس نوٹ کے ساتھ کہ اگر آپ کے مزاج کے خلاف، آپ کی خواہشات، آپ کے لائف سٹائل کے خلاف دین کی کوئی بھی بات آپ تک پہنچتی ہے، آپ کو پتہ چلتی ہے، تو دین کو کویسچن کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو، اپنی سائیکالوجی کو، اپنے لائف سٹائلز کو، اپنے براٹ اپس کو ری چیک کریں، ری کنسیڈر کریں، چینج کریں ان کو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کویسچن کریں، اس کو کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے، اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے کویسچن نہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ورسز کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے جو آج تک ہم نے پڑھا ہے، جو اب تک کی ہماری ڈسکشنز رہی ہیں، ان کے اوپر اکیلے بیٹھ کر سوچیں، انالائز کریں کہ ان ایٹریبیوٹس میں سے کوئی بھی ایٹریبیوٹ آپ میں یا آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ان میں تو نہیں پایا جاتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹس کسی ایک شخص میں ہوں گے تو وہ منافقین کی لسٹ میں آئے گا، تو وہ اس کے اوپر اللہ کے یہ انتہائی غصے والی ہارش ورسز اپلیکیبل ہوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک ایٹریبیوٹ، کوئی سملیرٹیز اگر آپ میں یا ان لوگوں میں ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، تو اس پہ ورک آؤٹ کریں، اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ورسز میں جہاں پر اپنے انتہائی غصے کا اظہار کیا ہے ہیپوکریٹس کے لیے، وہاں ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تک، اتنا میں ان کو دکھا اور سنا دیتا ہوں۔ آپ زیادہ کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زیادہ آپ تک پہنچائے گا ہدایت کو، اصلاح کو، اور آپ کے لیے اس میں آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جب تم میری طرف ایک قدم بڑھاتے ہو تو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حالت میں جانے سے پہلے ہدایت دے کہ جب ہم منافقین کی لسٹ میں لکھے جائیں، خدا نخواستہ۔ آمین ثم آمین۔